اگر ہم انسانی اختیار کا انکار کر دیں کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو پھر تو سارا دین تباہ ہو گیا۔ نبی کیوں آئے سمجھانے کے لیے؟ جنت دوزخ کیوں بنائی اللہ نے ان کے لیے؟ ملامت کیوں کرتا ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے؟ بلکہ کئی جگہ حسرت سے کہتا ہے کہ کاش یہ لوگ یہ سمجھ آتے۔ معلوم ہوا انسانوں کو اختیار ملا، یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ گرا ضرور کرتا ہے مگر یہ زبردستی نہیں روکتا۔ اختیار بھی ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ لکھے کو آپ چھوڑیں۔ کوئی آدمی جو اللہ کو مانتا خواہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اب وہ علم الہی کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنی کائنات کے بارے میں بے خبر نہیں ہو سکتا، جاہل اس دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کرے گا۔ یہ بات بھی ہر مذہب والا جو اللہ کو مانتا ہے اس کو ماننی پڑتی ہے، ورنہ جاہل خدا تو اس دنیا کو سنبھال ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اس پر ایمان ہی رکھ سکتا۔ دونوں ماننی پڑتی ہیں کہ علم ازلی میں سب کچھ ہے کہ کیا ہوگا، یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ بندوں کو اس نے ان پر چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرو۔ اب بات کیا ہوئی کہ جو لکھے کو یہ کہہ دیتے نا کہ اللہ نے ان پر فرض کر دیا کہ یہ کرو، یہ غلط بات کہتے ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ سب کچھ سمجھایا ہے، چھٹی دی ہے، مگر یہ کمبخت اپنی مرضی سے گاڑی کے نیچے سر دے گا یا زہر کھائے گا یا نماز پڑھے گا یا کاٹے گا، یہ جو کچھ کرے گا بالکل اپنی مرضی سے کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پیش نہیں جانتا۔ جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کرواتا ہے یا کہہ دیا کہ کرو، نہ پسند کرتا۔ علم کو ہم کیسے روکیں؟ یہاں بھی کئی لوگ ہیں جو پیشگی جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، اس کی حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ قتل کرے گا، ڈاکہ زنی کرے گا۔ اگر وہ کہیں لکھ بھی دیں اور آپ جیسے دوستوں کو بتا بھی دیں کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا اور بعد میں وہ کر بھی لے، تو میرے بھائی یہ بہانہ تو نہیں وہ کر سکے گا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے یہ کر رہا ہے اس لیے میں نے کیا۔ نہیں، تو نے کمبخت کرنا تھا سمجھانے کے بعد۔ اس لیے جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے بات کہی نا، مسئلہ تو ٹیڑھا مگر وہ بہت حد تک اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن اگر ان مجرموں نے کہا نا کہ تو نے لکھا تھا اس لیے کیا، تو اللہ کہے گا بات کو الٹ کر کرو خبیثو، تم نے کرنا تھا تو میں نے لکھا، تم نے نہ کرنا ہوتا تو میں خواہ خواہ لکھتا، لکھنا تو وہی تھا جو تم نے کرنا تھا۔ اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، لکھے کو بھول جائیں، اپنی مرضی سے جو کریں گے نا یہی وہاں لکھا لکھ رہے گا۔ وہ اللہ کے علم کو نہیں ہم روک سکتے، قصور ہمارا ہی ہے، ہم جو کریں گے اللہ نہیں روکتا۔ میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کے علم میں، اگر میں چپ ہو جاؤں اسی وقت مجھے کوئی شاید زبردستی نہیں بلائے، میں چپ کر سکتا ہوں میرے اختیار میں، مگر وہ بھی اللہ کے علم میں ہوگا کہ اب یہ چپ کر جائے۔ تو انسان جو کچھ کریں گے اپنی آزاد مرضی سے اللہ ان کو پیشگی جانتا ہے، اس پیشگی جاننے کو لکھنا کیا ہے جو جیتا ہے علم الہی۔ اب اس سے کوئی مک نہیں سکتا، جو اللہ کو مانے گا وہ علم بھی مانے گا، یہ بھی مانے گا کہ انسان ناحق کرتا، یہ دونوں بھی ایک وقت چیزیں مانتے ہیں۔ جی میرے بھائی ریاض بھائی ایک چھوٹی سی مثال میں بھی عرض کرتا ہوں، بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی اس میں یہ تھا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندے نے چوری کی، تو آپ نے فرمایا کہ قانون شریعت کی روح سے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا، تو میری تو تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا اور میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ میں چور کا ہاتھ چور کا ہاتھ۔ اور بہت اچھی ایک حکایت مولانا جلال الدین رومی نے اپنی متن میں لکھی ہے کہ ایک شیطان جو تھا وہ ایک باغ میں گھس گیا، پھل توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ اب باغ والا آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے خوف خدا کر کہنے لگا میں کھا رہا ہوں، اللہ کھلا رہا، میری تقدیر میں۔ اس نے کہا ایسے نہیں یہ بات آئے گی، اپنے ملازموں سے کہا سوٹے لاؤ اور رسے لاؤ، وہ لائے، باندھ دیا اور مارنا شروع کیا۔ اب جب خوب پھینٹی لگی تو یہ کہنے لگا کیوں مارتے؟ انہوں نے کہا ہم مارتے، مروا رہا۔ اس نے قسمت میں لکھا، ہاتھ جوڑے کہ نہیں میں ہی کھا رہا، انہوں نے کہا بس ہم بھی مار رہے تھے، ہم نے اب تجھے چھوڑے۔ تو بندے خواہ خواہ اللہ کا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، کرتے خود ہیں۔ اگر وہ پیشگی جانتا آپ نے کیا کہنا، آپ جو کریں اپنی مرضی سے وہی وہاں لکھا نکلے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی وہ لکھی ہوئی چیز آپ کے رات۔ بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا شکریہ، بڑی ہم خوشی سب ہوئی، کی اللہ طرف سے، خیریت حاضرین اور ناظرین کی طرف سے جو آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں، یہ گلیکسی کے مالک ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ریاض صاحب آپ کو برکت دے۔ چلیں، بڑی بہت خوشی شکریہ ہوئی۔ بھائی آپ کی محبت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے بہت ہی ایسا سوال کیا ہے کہ جو سمجھ سے بالا تر ہے، جی وہ فرماتے ہیں کہ جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام عرض کیجیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی پوچھیں میری بہن۔ ہاں جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے اپنی فرسٹ وائف کو نا ڈائیورس کر کے میرے ساتھ شادی کی، جی تو بعد میں اس کو لے بھی آئے 5-6 ماہ کے بعد، تو کہتے ہیں وہ تو ڈائیورس جو میں تمہیں دکھانے کے لیے بنائی تھی، تمہیں منانے کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے،
تو اس کے آپ نے بے شک مجھے بنانے کے لیے بنائی، وہ ڈائیورس تو ہو گئی، تو اب آپ کا اس کے ساتھ رشتہ نہیں. انہوں نے اس بات پہ جھگڑا کر کے مجھے امی کے پاس بھیج دیا. کیا کر دیا؟ امی کے پاس بھیج دیا. ہاں 6 سال کے بعد انہوں نے کہا جی جب تک تم اس کو ایکسپٹ نہیں کرو گی نا میں نے نہیں تمہیں لانا. اور اب انہوں نے کیا کیا، یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو میں نے اس کو رکھنا نہیں، انہوں نے مجھے چھوڑا ہے. اب مجھے بتائیں میری بات غلط ہے کہ ان کی بات غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے خدا سزا نہ دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دے دیا، نہ انہوں نے میرا حق ادا کیا نہ میرے بچے کا. اللہ رحم فرمائے، اللہ انہیں ہدایت دی. کیا بات ہوئی ذرا مجھے بتا. مطلب وہ کہہ رہی ہیں بہن کہ میرے میاں کی پہلے کہیں شادی ہو چکی تھی. اچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے طلاق دے دی. اچھا، مجھے راضی کر لیا، میری شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد پہلی میسز کو لے آئے اور کہا کہ میں نے تو جھوٹ موٹ طلاق دی تھی، بلکہ دی نہیں تھی، تمہیں راضی کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا. آپ وہ کہتی کہ جب میں گلا کرتی ہوں تو مجھے میری ماں کے گھر بھجوا دیا، اس کو بسا رہے ہیں. یہ بات ہے، چھوڑ دیا، مجھے ڈائیورس بھیج دیا. آپ کو بھیج دی ہے؟ ہاں اب مجھے بھیج دی کہ تم اس کو نہیں مانتی میں تمہیں نہیں رکھوں گا. حالانکہ اس کا طلاق نامہ اسٹامپ پہ مجھے دکھایا تھا. جی اس نے میری بہن چالاکی سے کام لیا ہوگا نا، ڈائیورس تو دے دی ہوگی، اسٹامپ پر بھی لکھ دی ہوگی، مگر گنجائش ہوتی ہے نا رجوع کی. اس نے دوران رجوع کر لیا ہوگا، آپ کو نہیں بتایا، اور کیا ہی دینا تھا نا کہ میں نے 100 روپے کا مل جاتا ہے، جو مرضی لکھ لیں. ہاں اس نے کہہ دیا ہوگا کہ میں نے طلاق واپس لے لی، تو وہ نکاح بھی رہ گیا، آپ کو بھی اس نے اس دھوکے سے پھنسا لیا. تو اب آپ کو چاہیے نا کہ حالات سے سازگاری کریں. یہاں پہ انہوں نے مجھے یہ دیکھیں میرا کوئی حق ادا کیا ہی نہیں، جو زیادتیاں کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں. اور یہی کہا کہ جی جب تک تم میری بات نہیں مانو گی، میں غلط کروں میں صحیح کروں. چلے مجھے نہ دیکھتے میرے بیٹے کو تو دیکھتے نا، میرے بیٹے کا کوئی حق نہیں ادا کیا. اور اب کیا کیا، کہتے تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، کبھی کوئی بہانا کبھی کوئی بہانا. اب مجھے طلاق بھیج دیا. نہیں آپ صلح کی کوشش کریں نا، گھر نہ اپنا ویران کریں. نہیں کسی بات کو مانتے ہی نہیں، اور اپنا قصور تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. اور وہ طلاق کے 5-6 ماہ بعد اس کو لے کے آئے تھے، پہلی والی کو 5-6 ماہ کے بعد لے کے آئے، پھر بھی صلح کی گنجائش تھی. نہیں، اور رجوع انہوں نے پہلے ہی کر لیا ہوگا نا، ظاہر بے شک بعد میں ہے آپ کے سامنے، رجوع تو عدت کے اندر ہی کر لیا ہوگا نا. تو ان کی یہ زیادتی نہیں ہے، زیادتی ہے، دھوکہ کیا، فریب کیا، مگر اس دھوکے فریب کا اب کیا حال، اللہ کے آئیں بات پرس ہوگی نا. آپ بھی اگر اس کو سمجھ لیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اگر اس میری بہن کی قسمت لکھی تھی، بہن ہی سمجھے نا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی سوکنوں کو کہا ہے کہ تمہاری بہن ہوتی ہے دوسری، اس نے اپنے حصہ کا کھانا، تم نے اپنے کوئی کسی کی قسمت نہیں کرتا. آپ بھی راضی ہو جائیں، اس خاوند کو بھی اللہ ہدایت دے، گھر نہ برباد کریں، بچہ جو ہے تباہ ہو جائے گا. وہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے اس بات کو، کہتے میں نے اب تمہیں رکھنا ہی نہیں رکھے گا، بس میری طرف سے فارغ ہو. نہ اللہ رحم فرمائے، آپ پڑھنا شروع کریں، اللہ اس کو ہدایت. بے شک کتنی مدت گزر جائے گی، ہم اس کو درست کر لیں گے اگر اس کا پتہ چل گیا. میں خود چاہتی ہوں میرا بیٹا باپ سے محروم نہ ہو. ہاں نہ باپ سے بچھڑ گیا تو بچہ تباہ ہو جائے گا. اس کے مستقبل کا معاملہ آپ دونوں نا سمجھ سے کام لیں، صلح کریں. مولانا میں تو کہتی ہوں وہ نہیں مانتے. نہیں وہ بھی مانیں گا، اب کیا چاہ رہا ہے ان کو سمجھانے کا. وہی تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. آپ پڑھنا شروع کریں، یا لطیف یا ودود، یہ نوٹ کریں نا. 1212 مرتبہ عشاء کے بعد. کتنی دفعہ؟ 11 مرتبہ دروشی اول آخر پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد نا 1212. ٹھیک ہے، 1212 یا لطیفو یا ودودو. ٹھیک ہے، یہ شروع کریں میری بہن، اللہ اس کو ہدایت دے گا. اللہ تم آپ کو اکٹھا کرے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، تباہی ہو جائے گی، بچہ برباد ہو جائے گا. بہت شکریہ بہن آپ کی بات، اللہ خیر کرے. جی تو بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ مجھے 20 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، جی میری پیشانی پہ کوئی نشان نہیں بنا. نہیں، میرا دوست 4 دن ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے، اس کی پیشانی پہ نشان پڑ گیا، میرے لیے بڑی پریشانی ہے. نہیں پریشان نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی امین صاحب بتائیں کیا پوچھنا. میں وہ اپنا پوچھنا ہے کہ آج کل جو کانوں میں اور ادھر مضامین میں اخباروں میں بار بار آ رہا ہے کہ اس کو جو حالیہ زلزلہ آیا اور اس میں